في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مطالبات ہیں کافروں کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ کوئی چشمہ جاری کر دیں. لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. یا یہ کہ آپ کے لیے انگور اور کھجور کا کوئی باغ ہو، یا سونے کی سیڑھیاں ہوں، سونے کا مکان ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. اس قسم کے مطالبات ہیں. اگر آپ یہ کام کر دیں، یہ کر دیں، یہ دکھا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے، نہیں تو نہیں مانتے. جواب میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا حل کنت الا بشر الرسول. تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو چشمہ جاری کر دو، کھجور اور انگور کے باغ ہوں، سونے چاندی کے محلات ہوں، سیڑھیاں ہوں، آسمان پہ چڑھ جاؤ. مجھ سے مطالبات کرتے ہو. میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. چشمہ جاری کرے نہ کرے، سونے کا محل دے نہ دے، انگور اور کھجور کے باغ کسی کو دے نہ دے، یہ اللہ کی مرضی، اس کے اختیار میں ہے، چاہے کر دے چاہے نہ کرے، میں تو نبی ہوں. پھر ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا وبعث الله بشرا رسولا. کافر کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. یہ بھی بازار میں چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. انہیں کہیے اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے، زمین میں فرشتے چلتے بستے، تو پھر ہم ان کے لیے نبی بھی فرشتہ بھیج دیتے. جب یہاں انسانیت آباد ہے اور انسانیت ہی کے لیے نمونہ بنا کے بھیجنا ہے تو پھر انسانی ہونا چاہیے. اگر فرشتہ نبی ہوتا انسانوں کا تو انسان یہ عذر کرتے اسے کھانے کی پرواہ نہیں، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، اسے سردی نہیں لگتی، اسے گرمی نہیں لگتی، اسے دکھ درد کا احساس نہیں. ہم اس کی اقتدا کیسے کر سکتے؟ پھر یوں کہتے انسان
تو انہی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی اٹھایا ہے جو ان کے دکھ کو، ان کے درد کو، ان کی بھوک کو، ان کی پیاس کو محسوس کرے اور ان کے لیے نمونہ بھی۔ کوئی یوں نہ کہہ سکے کہ یہ تو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ہے قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، انہیں کہیے میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر، میری رسالت پر اللہ کافی گواہ ہے۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ ایک اللہ کی گواہی یہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاں میں تشریف لانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے حضور کے والد گرامی اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ آئے یتیم، باپ سر پہ نہیں، ابھی چلنے لگے ہیں اماں کی انگلی پکڑ کے، مدینے سے مکہ تشریف لا رہے ہیں، راستہ میں اماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابا بھی سر سے اٹھ گئے، اماں بھی سر سے اٹھ گئی۔ دادا تھے تو چند سال انہوں نے پرورش کی، انہوں نے سرپرستی کی، انہوں نے کفالت کی، سنبھالا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابا نہیں ہیں، اماں نہیں رہی، دادا نہیں رہے، چچا کی کفالت میں چلے گئے۔ ایک تو یہ کہ اماں ابا کے سایہ سر پہ نہیں رہا، دادا کا سایہ سر پہ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ یہ کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، وہ ماحول، وہ معاشرہ انتہائی بگاڑ اور فساد کا شکار ہے۔ گناہ کو فخر سمجھا جاتا ہے، جرم کو فخر اور بڑائی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس معاشرے میں نہ ہو۔ وہاں گناہ آسان اور نیکی مشکل، سرپرستوں کا سایہ نہیں، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ ہوتا یہ ہے جس کے سر پہ باپ نہ رہے، اماں نہ رہے، دادا نہ رہے، کوئی اس کی نگاہ بانی کرنے والا، تربیت کرنے والا نہ رہے، اور معاشرے میں بگاڑ بھی ہو، ایسا بچہ بگڑ جاتا ہے، سنبھلتا نہیں، بگڑ جاتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، اماں ابا دادا رہے نہیں ہیں، اس کے باوجود ساری انسانیت یہ کہتی ہے، دشمن یہ کہتا ہے کہ یہ امین ہے، دشمن یہ کہتے ہیں یہ سچا ہے، صادق ہے، امین ہے۔ اس جیسا امانت دار کوئی نہیں، اس جیسا پاک باز کوئی نہیں، اس جیسا سچا کوئی نہیں، اس جیسا باحیا کوئی نہیں، اس جیسے اخلاق کا مالک دھرتی پہ کوئی نہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کہتے ہیں یہ میری گواہی ہے تمہارے درمیان اور میرے درمیان، کہ جسے تم سمجھتے ہو کہ جو معاشرے میں بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے پرورش سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے، وہ خود بھی سنبھلا ہے اور سب کو سنبھالے چلے جا رہا ہے، خود امانت دار ہے اور اس نے امانت دار پیدا کیے ہیں، خود سچا ہے، سچے پیدا کیے ہیں، خود باحیا ہے، اس نے باحیا معاشرہ پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی گواہی ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
مطالبے کرتے ہو ان مطالبات کو چھوڑو، خدا کی گواہی کو مانو اور ان پہ ایمان لاؤ۔ دوسرا یہ معاشرہ انتہائی جہالت پہ مبنی معاشرہ تھا، پڑھا لکھا معاشرہ نہیں تھا۔ معاشرہ جہالت کا شکار ہے، پڑھا لکھا